نہیں نہیں نہ رو, کچھ نہیں ہوتا, رو مت پلیز, اٹس اوکے, ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. حالانکہ انہیں کہنا کیا چاہیے, کوئی بات نہیں رو لیں, پھر کیا ہوا. اگر کسی کے حالات, اگر کسی نے کوئی ایسے کام کیے ہیں جس سے اس کو اب اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کو احساس ہو رہا ہے نا, دیکھیں اس سے بڑی بلیسنگ کوئی نہیں کہ آپ کو احساس ہو جائے کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے. اور اگر آپ کو احساس ہو رہا ہے اور آپ کو اس پہ رونا آ رہا ہے تو اٹس فائن, یہ ایک نیچرل ہیومن ایموشن ہے, آپ کو اس کا اظہار کر دینا چاہیے. اچھا, ایموشنل کنٹرول میں سب سے پہلی جو سمجھنے والی چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ ایموشنز کو انرجیز کہتے ہیں. یعنی ایموشنز جو ہوتی ہیں نا یہ انرجیز ہوتی ہیں, اور اگر ان انرجیز کو باٹل میں بند کر کے رکھا جائے گا تو کیا ہوگا, ایک دن ایکسپلوڈ کر جائیں گی, بلاسٹ ہو جائے گا. چاہے ڈپریسو انرجیز ہوں, چاہے وہ بہت زیادہ ایلیشن کی انرجیز ہوں. ہماری سوسائٹی میں نہیں, ویسے بھی اوور آل بھی دنیا میں کافی ایسی متس ہیں جو کافی ایسے رول ہیں جو کسی جینڈر کے ساتھ اسپیسیفک کر دیے گئے ہیں, یعنی اسے کسی ایک پرٹیکولر جینڈر کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا گیا ہے, جس کے بڑے نقصان ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں یا ویسے بھی اوور آل ان جنرل ہر جگہ ہی مردوں کو اتنی رونے کی اجازت نہیں دی جاتی, یا ایکسپریشن آف دیئر ایموشنز اس کی اجازت نہیں دی جاتی, اور کہا جاتا ہے نہیں نہیں رو نہیں, تم تو لڑکے ہو, لڑکیوں کی طرح کیوں رو رہے ہو, اس طرح کچھ باتیں کی جاتی ہیں. حالانکہ کتنی غلط بات ہے. کیا مضبوطی نہ رونا چھپانے کو کہتے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے اسٹیٹسٹکس پتہ ہیں, ڈاکٹر فاروق کو پتہ ہوں گے, مردوں اور عورتوں میں ہارٹ اٹیک کی ریشو کیا ہے؟ چلیں اب چوز کر لیں, اب چوز کر لیں کہ آپ نے ان متس کو انٹرٹین نہیں کرنا, اور اگر آپ کو رونا آ رہا ہے تو آپ رو لیں, پھر کیا ہوا. اور اگر کوئی آپ کو ویک بھی سمجھ رہا ہے تو سمجھ لے, اٹس اوکے, ہم سب اپنے اپنے ایکشنز کے رسپانسبل ہیں, ہم ان کے کہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوں گے. یہ اویئرنیس سب کو کیسے ہے کہ میں سب کی بات ہی نہیں کر رہی, اگر میں خضر صاحب سے بات کر رہی ہوں اور صرف انہی کو اویئرنیس آ جائے تو کام تو ہو گیا. میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ چیز چھوڑ دیں آپ کہ سامنے والا بندہ کیا کہتا ہے. چلیں اب تک آپ کو جس نے مرضی کہہ دیا ویک لگ رہے ہو, ڈال دیں سارا ملبہ جس پہ ڈالنا ہے, اب سے آگے تو رسپانسبلٹی لی جا سکتی ہے نا. صرف ایک چھوٹی سی چیز یعنی ایکسپریشن آف دیئر ایموشنز چھپا کر وہ کس بیماری کو دعوت دے دیتے ہیں اور دنیا سے جلدی چلے جاتے ہیں, ہارٹ اٹیک. یعنی صرف, اور کسی کو نہیں پتا کہ اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جی ساری ٹینشنیں اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں, سارے مسئلے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے, اور کسی سے اس کا اظہار نہیں کرنا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ مرد ہے. لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, میں نہیں رو سکتا, لڑکے تو نہیں روتے, وہ تو مضبوط ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں نا بڑی غلط چیزیں ہیں, اور اس سے غلط کانسیپٹس اور زیادہ پریویل کرتے ہیں, اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اپنے غلط کانسیپٹس کو, یعنی اپنے پیراڈائمس کو جب موقع ملے شفٹ کر لیں, جب موقع ملے. یعنی کچھ ہمارے پیراڈائمز ہوتے ہیں جو بڑے ریجڈ ہوتے ہیں, لیکن آپ کو جب کوئی لاجک ملے نا اسے بائی کر لیں فوراً. ایک انسان یعنی ایک سائنس کے اسٹوڈنٹ ہونے کا سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ فلیکسیبل ہوتا ہے. اپنے پیراڈائمس کے لیے کو چینج کرنے کے لیے ہمیشہ اوپن رہیں, اپنے دروازے کھلے رکھیں کہ جیسے ہی کوئی آپ کو لاجک دے گا بائی کر لیں. اس طرح نا میں پچھلے دنوں, کل پرسوں شاید, ایک فیملی سے بات کری تو ان میں ایک مدر اب مجھے اپنی آنکھوں دیکھی اسٹوری سنا رہی ہیں کہ میرا ایک پتہ نہیں کوئی لوڈ ون تھا یا کوئی جاننے والا تھا, تو وہ کسی ایک XYZ ریہیب میں گئے, اور وہاں پر ان کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہوتی تھیں لائک ان کو فزیکلی ابیوز کیا جاتا تھا, اور ان کو باندھ دیا جاتا تھا, پانی نہیں دیا جاتا تھا ایٹ ٹائمز, تو بڑی زیادتیاں سی ہوتی تھیں اس کے ساتھ, ملوایا نہیں جاتا تھا. تو جب وہ باہر آئے علاج سے تو ہی واز آل فائن. وہ اتنے ٹرامیٹائز تھے کہ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ کبھی ڈرگس کو ہاتھ نہیں لگایا, اور وہ ٹھیک ہو گئے. وہ بندہ ریکور ہو گیا, لیکن میرا بیٹا نہیں ریکور ہو رہا, وہ پچھلے 1.5 سال سے آ رہا ہے, اور یہاں پر ہم نے اچھے سے اچھی فیسلٹی میں رکھا ہوا ہے. اس کو کوئی تم کہہ کے بھی نہیں بلاتا, اس کے خالی نام سے بھی نہیں بلاتا. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز پھر ٹھیک ہے کہ ہمارے پیشنٹس جو ہوتے ہیں انہوں نے اپنے کئی دوستوں کو اوور ڈوز کرتے دیکھا ہوتا ہے اپنے ساتھ, اکٹھے نشہ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں بیچ میں سے بچتے نہیں ہیں, کار ایکسیڈنٹ میں کچھ مر جاتے ہیں, کسی کی کہیں خبر آ جاتی ہے, کسی کی کہیں خبر آ جاتی ہے. ڈر فار دا ٹائم بینگ ڈر لگتا ہے بہت کہ اگلی باری میری نہ ہو, لیکن وہ صرف فار دا ٹائم بینگ ہوتا ہے, اس کے بعد ڈر پیچھے چلا جاتا ہے. اب مجھے بتائیں, آپ سب انڈورس میں ہیں, انڈورس کا ڈر ہوتا ہے نا,
جیسے ہی کوئی آؤٹ ڈور ہوتا ہے اس کو سب سے پہلا ڈر یہ ہوتا ہے کہ میں دوبارہ انڈورس نہ ہو جاؤں. ڈاکٹر صاحب ایک دن اسٹیج سے یہ بات کر رہے تھے کہ جس دن آپ کو اپنی امی, اپنی بیوی, اپنے بچے, اپنے گھر والے نشے سے زیادہ پیارے ہو جائیں گے نا, اس دن آپ کو ریکوری یا سوبرائٹی میں آنے سے کوئی نہیں روک سکے گا, کیونکہ آپ نے ایک ہرڈل بنا لی ہے اپنے لیے, ایک ریڈ لائن سی لگا لی ہے کہ میں نے اب اس کو کراس نہیں کرنا, کیونکہ اب مجھے کوئی اور انسان اس سے زیادہ پیارا ہو گیا. اور اب اس ریڈ لائن سے آگے اپنے آپ کو بھی رکھیں, اپنے آپ سے بھی پیار کریں. ہم ایک نیو پیشنٹ کو میں ایڈمٹ کری جو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میں اپنے بچوں کے لیے نشہ چھوڑنا چاہتا ہوں, تو میں نے کہا نہیں, بچوں کے لیے کیوں, اپنے لیے چھوڑے نا. کل بچے آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے تو آپ کہیں گے لو ان کے لیے میں نے نشہ چھوڑا ہے تو یہ میری بات نہیں مانتے, تو جواز پیدا ہو گیا نا فوراً نشہ واپس کرنے کا. تو میں نے کہا اپنے لیے سب سے پہلے نشہ چھوڑیں, اپنے آپ کو سب سے پہلے نمبر پہ رکھیں, اس کے بعد باقی گھر والے جو ہوتے ہیں ظاہر ہے ان سے پیار تو ہوتا ہی ہے بہت. تو ایموشنز کی بات ہو رہی تھی, ارسلان صاحب سلائیڈ آگے کیجیے گا. سب سے پہلی سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ دو طرح کے ایموشنز ہوتے ہیں ان جنرل, ایک ہوتے ہیں پرائمری ایموشنز, ایک ہوتے ہیں سیکنڈری ایموشنز. نام سے پتہ چل رہا ہے پرائمری ایموشنز وہ ایموشنز ہوتے ہیں جو کوئی بھی سچویشن ہونے کے فوراً بعد ہوتے ہیں, یعنی ادھر سے کوئی واقعہ پیش آیا اور فوراً سے آپ کا کوئی اس پہ جذبہ یا آپ کسی جذبے کا ایموشن, یعنی ریاکشن کی بات نہیں کری, آپ نے محسوس کیا فوراً. وہ انگزائٹی والے پیشنٹ یعنی ایسا بندہ جس کو بے چینی کے مسئلے ہوتے ہیں, اس کا حل یہ ہے کہ اس کو کبھی ری ایشورنس نہ دیں, اس کو کبھی تسلی نہ دیں جب بھی وہ تسلی مانگتا ہے. مثال کے طور پر میڈم میری فیملی آ جائے گی نا میٹنگ کے لیے, آپ کہیں مجھے نہیں پتہ, کیونکہ صحیح جواب بھی یہ ہے آپ کو نہیں پتہ, آپ کہیں گے جی آپ فکر نہ کریں آ جائیں گی, اور آپ وہ کہیں گے کتنے بجے میڈم, تو وہ کہیں گے 2 بجے. ہر پروٹوکول ٹرائل اینڈ ایرر ہٹ اینڈ ٹرائل کر کے اس کی فائنسٹ فارم میں جب آتا ہے نا تو پھر نیا, یعنی پھر ہم اس کو اپلیکیبل کرتے ہیں کہ اچھا یہ چلے گا. ایک لمبا عرصہ 100 دن آتے ہی بتانے کر کے یہ چیز دیکھی ہوئی ہے بہت دفعہ, یہ چیز بیک فائر کرتی ہے. 100 دن تک وہ بندہ 100 دن ہی پوچھتا رہتا ہے کتنے دن, یعنی پہلے 50 دن یہ ہوتے ہیں کہ 42 دن تک کر لو, پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بڑھانا نا 70 دن تک کر لو. تو کرتے کرتے نا علاج بیچ میں ہوتا ہی نہیں اور ہم ڈیز کھیلتے رہتے ہیں. جب ہم نے یہ صرف ایک سیکنڈ جب ہم نے یہ کر کے دیکھا نا کہ ڈیز بتانے ہی نہیں ہے, اس چیز کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے کہ آپ کو 100 کا ڈیجٹ پتہ نہ چلے, وہ تو دیواریں بھی بتا دیتی ہیں, ہے نا عبداللہ. تو لیکن جب تک ہم نہیں بتائیں گے نا ہم تسلی میں ہیں. اگلا کانسیپٹ یہ بتانے لگی کہ آئی واز دیئر, اس وقت تک رات کے 9 ساڑھے 9 بجے تک یہ پوری چیز فائنل ہو گئی, اٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب سے گلے ملے ہیں اور پھر گئے ہیں 1 منٹ. تو اب 30 فروری چلی گئی نا, 8 دن تھے صرف 30 فروری آنے میں, اگر ہوتی 30 فروری تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, اب گھر سے کوئی سامان بھی نہیں آئے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا, میں تو بس جا رہا ہوں. اگلے دن جب میں صبح کلاس کے لیے گئی ہوں تو وہ میرے ساتھ والی چیئر پر آ کر بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ میڈم مجھے پتہ تو چل گیا کہ میں نے 30 فروری تک جانا ہے, میں ہنسی خوشی رہ رہا ہوں, بس مجھے 1 گھنٹے کے لیے جانے دیں, میں اپنا کوئی کام کر رہا ہوں. اور اس پر ہی واز پرسسٹنٹ لائک اینی تھنگ 1 گھنٹے تک. تو مجھے سائیکوسس میں تھے, تکلیف میں تھے, وڈرال میں تھے. تو مجھے بتائیں عمر صاحب, مجھے بتائیں تسلی ہوئی 30 فروری والی؟ اب تو لکھ کے بھی دے دیا کہ 30 فروری کو جانا ہے, اور ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ 30 فروری نہیں ہے, پھر بھی کہہ رہے تھے 1 گھنٹے کے لیے بس جانے تھے, ایک کام کر کے آنا ہے. تو وہ کیا کام تھا؟ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنے والی بات ہوتی ہے کہ آپ بس کسی کو پیچھے لگا دیں کہ جی اتنے دن, اور پھر ڈیز کی بات کرتے رہیں. کیوں نہ اسی ٹائم کو یوٹیلائز کر کے کوئی کام کی بات کر لیں کہ جی دنوں کی بات آپ نے مجھ سے نہیں پوچھنی, اور آپ یہاں پر جو ہے نا ابھی فی الحال اس چیز پہ بات کریں. پھر ہمیں ایٹ ٹائم سچویشنل چینجز بھی کرنے پڑتے ہیں, جس طرح کوئی پیشنٹ پوچھتے ہیں, جس طرح فاروق صاحب کو ڈاکٹر صاحب نے اسٹریٹ وے بتا دیا کہ میں نے علاج شروع کیا اور میں نے تبھی ختم کرنا ہے جب اتنے دن پورے ہو جائیں گے, حالانکہ آپ کے بھی شروع کا پہلا ویک ہی تھا. تو ایٹ ٹائم سچویشنلی ہمیں سچویشن ٹو سچویشن چیزیں ہمیں ڈفرینٹ طرح سے لے کر چلنی پڑتی ہیں. لیکن یہ کام ہم صرف خود کرتے ہیں, فیملی سے کہتے ہیں کبھی لارا نہ لگائیں اپنے مریض کو, آپ کبھی بھی نہ کہیں, کیونکہ وہ ہمیں بخش دیں گے, آپ کو نہیں معاف کریں گے, آپ کے ساتھ ان کا بیگیج بہت زیادہ ہے. دیکھیں ایڈکشن بھی رنگ بدل کے آتی ہے نا, اسی طرح او سی ڈی بھی رنگ بدل کے آتی ہے. جیسے آپ اگر ایک بندے کو اس چیز میں تھوڑا سیٹل کرتے ہیں, نہیں تمہارے ہاتھ صاف ہیں پلیز مت دھو, تو وہ ہاتھ دھونا چھوڑ دے گا, وہ کچھ اور کرنا, وہ اسٹوو چیک کرنا شروع کر دے گا, وہ لاکس چیک کرنا شروع کر دے گا. تو آپ کو ایک چیز شروع کرنی ہی نہیں ہے جس کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت دوسری طرف اچھا چلیں ایک بہت ریلیٹیبل اگزامپل ہے.
ایک بہت ریلیٹیبل ایگزامپل ہے, آپ سب اس سے ریلیٹ کریں گے, اسپیشلی وہ لوگ جن کو سائیکوسس ایکسپیرینس کر چکے ہیں, جو دیکھ چکے ہیں. اکثر فیملیز ہمیں کہتی ہیں اور پیشنٹس میں ہمیں کہتے ہیں کہ جب سائیکوسس میں پیشنٹ اپنے وہم یا شک یا اس طرح کی چیزوں کا اظہار کر رہا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کیمرے تو نہیں لگے ہوئے نا, تو ہم ساری تسلی کرا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں کیمرے کمرے کوئی نہیں لگے ہوئے, چیک کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو. تو مجھے بتائیں کہ اتنی سب حیصل کے بعد اس بندے کی تسلی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. چلیں کیمروں کی ہو گئی, وہ گھر والے کہتے ہیں ہو جاتی تھی میں سب سے تسلی, پھر اس کے بعد یہ نہیں پوچھتا. تو میں نے کہا کیمرے کا نہیں پوچھا ہوگا, کسی اور کا پوچھا ہوگا. پھر پوچھا ہوگا فون پہ کس سے بات کر رہی ہو, پھر آپ وہ دکھا دیتے ہیں جی یہ لیں اس سے بات کرو, پھر اس کی تسلی ہو جاتی. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ دروازے کے پیچھے کون کان لگا کے باتیں سن رہا ہے, پھر یہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ یہ ہے. تو ایک کے بعد ایک کے بعد پھر گاڑی میں جاتے ہوئے کہ پیچھے کوئی ہمیں فالو کر رہا ہے, پھر یہاں پر کسی نے چپ لگا دی ہے, پھر وہاں پر کسی نے وہ کر. تو آپ تسلیاں دے دے کے نا ڈپلیٹ ہو جائیں گے, کیونکہ ہم جو انسان ہیں ان کے ہر طرح کے ریسورسز لمیٹڈ سے ہیں. تو صحیح کام کرنے والا یہ ہے اس طرف جائیں نا جس طرف آپ تھک جائیں گے, جس طرف آپ کو لارے لگانے ہیں اس طرف نہ جائیں, کیونکہ آپ بھی تھکیں گے, اگلا بندہ بھی تھکے گا, آپ کا رپور بھی خراب ہوگا. آپ کو اسٹریٹ ٹاک کرنی آنی چاہیے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں, یہ کام میں نہیں کر سکتا, اور اگر میں یہ کام کر سکتا ہوں تو میں کہہ دوں گا کہ میں کر سکتا ہوں, مجھے گھوم پھر کر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر میں نے نہیں کرنا تو بھی میرا اتنا رپور ہے آپ کے ساتھ کہ میں کہہ دوں میں نے نہیں کرنا. تو آپ لوگ بھی اسٹریٹ ٹاک کرنے کی عادت ڈالیں. اگر کوئی آپ سے پوچھے مثال کے طور پر کہ سگریٹ پینی ہے تو کیا بتانا چاہیے؟ نہیں, یعنی جو دل میں ہو وہ بتانا چاہیے تاکہ ہیلپ مل جائے. یہ نہیں بتانا چاہیے جو ہم سننا چاہے کہ نہیں نہیں دیکھنی بھی نہیں, میں تو سوچ رہا ہوں بلکہ میں سوار بھی چھوڑ دوں. تو پرائمری اور سیکنڈری ایموشنز پہ واپس آتے ہیں کہ پرائمری ایموشن وہ تھے جو کوئی بھی سچویشن ہونے کے فوراً بعد ایکسپریس ہو جائیں, لیکن ہم پرائمری ایموشنز کو پہچاننے اور ان کے اظہار میں دیر کر دیتے ہیں تو سیکنڈری ایموشنز سامنے آ جاتے ہیں. یعنی ہم ایک اور مثال یہ لکھی ہوئی تھی بک میں کہ ایک چھوٹا بچہ اگر ایک الیکٹرک سوئچ کو بار بار ہاتھ لگا رہا ہو تو اس کی ماں بہت زیادہ پینک کر کے یا پریشان ہو کر بھاگی جاتی ہے اور اس کو زور سے بازو سے کھینچ کر پیچھے کرتے, ہو سکتا ہے ایک آدھا تھپڑ بھی لگا دیں. خوف پرائمری ایموشن کا یہ تھا کہ خوف کا کہ کچھ ہو نہ جائے, پیار کا ایک ایموشن تھا کہ کچھ ہو نہ جائے, کوئی نقصان نہ ہو جائے, کیونکہ وہ بہت پیار کرتی ہے اپنے بچے سے. لیکن وہ جو فزیکل یا باڈی لینگویج تھی نا وہ غصے والی تھی, جس سے بچہ ڈر جائے گا, وہ تھوڑا پٹ آف بھی ہوگا, وہ تھوڑا شاید چڑچڑا بھی ہو جائے کہ شاید مجھے اٹیک کیا گیا ہے. تو ہم اپنے پرائمری ایموشنز کو پہچاننے اور ان کے اظہار کرنے میں دیر کر دیتے ہیں اور ان کی جگہ لے لیتے ہیں سیکنڈری ایموشنز, جو ہمیشہ تو نہیں لیکن زیادہ تر نیگیٹو ہوتے ہیں. کسی بھی چیز کی ہو, چاہے وہ کھانے کی ہو, وہ الکوہول کی ہو, وہ گیمبلنگ کی ہو, وہ نشے کی ہو, کسی بھی چیز کی ہو, طلب کو جو سبسائڈ کرنے کے کچھ طریقے ہیں نا, آپ اسی سے ہیلپ لے سکتے ہیں. جیسے عثمان صاحب, آپ اپنے آپ کو وقتی طور پر اپنے لوڈ ونس کے پاس رکھ سکتے ہیں ایک گھیرے میں کہ آپ کو ایکسیس نہ ہو کہیں باہر جانے کی. آپ ڈیلے کر سکتے ہیں اپنی اس کریونگ کو کہ اچھا ابھی 4:18 ہوئے ہیں تو 6 بجے تک تو میں نے نہیں, یہاں سے نہیں میں نے جانا, اور اسی دوران بیچ میں کریونگ کہیں کی کہیں چلی جاتی ہیں. اور اگر وہ نہیں بھی مانتی نا تو کوئی بات نہیں, آنے والے دنوں میں مان جائیں گی. کیونکہ ایک چیز پیرنٹس ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی بچہ نشہ کر رہا ہے تو وہ چھپ کر نہیں کر سکتا, پھر چاہے وہ سگریٹ کا نشہ ہو, اس نے سامنے آنا ہی آنا ہے, کبھی ایش گری ہوئی کی شکل میں, کبھی بڈز گرے ہوئے کی شکل میں, کبھی اس سے اسمیل آ رہی ہے, کبھی اس کے واش روم میں آپ نے کچھ دیکھ لیا ہے, کبھی دھواں ہے. تو وہ چیز آج نہیں تو کل سامنے آنی ہے. تو آپ کو اور مجھے کھپنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم اپنے کام کرتے رہتے ہیں اور وہ اپنے کام کرتے رہیں. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے روز روز اکاؤنٹیبل کرنے کی. بڑی مشکل سے ہم پیشنٹس اور فیملیز کے درمیان سے یہ ریلیشن شپ ہٹاتے ہیں کہ جب پیشنٹس باہر سے آئیں تو گھر والے ان کو پیار کرنے کے لیے حق کرتے ہیں, لیکن اصل میں سونگ رہے ہوتے ہیں کہ باہر سے کوئی سگریٹ وغیرہ یا نشہ وغیرہ تو نہیں کر لیا.